السلام علیکم۔ مجھے ایک دوست نے یہ ویڈیو بھیجی ہے جس میں علامہ صاحب کچھ یہ فرما رہے ہیں۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے۔ اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں یہ بھائی صاحب ہمارے مولانا اجمل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہیں دیکھا، دو بندے تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا، بھی تمہارے نبی کو موجزہ نہیں دیا مردہ زندہ کرنے والا، اور اس طرح کی باتیں جو چل رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے جی کہا، وہ قبر پہ گئے اور جا کے وہ ایک عورت تھی اس کو اٹھا دیا، اور وہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ بھئی میں بنی اسرائیل میں تھی اور مجھے تم نے جگایا، مطلب تم نے مجھے جگایا کہ بھئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن مردوں کو زندہ کرتے تھے کیا وہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگ جاتے تھے، مطلب وہ اپنی زندگی میں واپس آ جاتے تھے، جس طریقے سے ہماری روٹین ہے یا جس طریقے سے عام لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ لوگ چلتے پھرتے اور جو زندہ تھے اس طریقے سے ہوتا تھا، یا پھر وہ صرف گواہی دیتا تھا اور وہ واپس اسی طریقے سے ڈیتھ ہو جاتی تھی اس بندے کی، مطلب ڈیتھ تو آلریڈی ہوئی تھی، صرف وہ گواہی دینے آتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، بس ٹھیک ہو گیا جی، وہ بندہ پھر واپس اتھے ہی لمحے پائے اندر سے، مطلب یہ چیز کرنے آتے تھے، یا وہ مطلب وہ اٹھ کے مطلب ان کی لائف دوبارہ زندہ ہو جاتی تھی، مطلب اپنے فیملی میں جاتا تھا گھومتا پھرنا، جو اس کی لائف چل رہی تھی اسی طریقے سے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ جو ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مطلب کوئی بھی بندہ جو انسان ہے جو ایک دفعہ مر گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو مرضی کر لو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو وہاں پہ بھی وہ واپس نہیں آیا ہوتا، وہ صرف کچھ پل کے لیے اس کو معجزانہ طور پہ وہ اٹھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ اس کو کہتے تھے کم باذن اللہ، مطلب وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی کیونکہ تائید ہوتی تھی نا، پیچھے نبی تھا اور نبی کے ساتھ تو وہی کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے، تو وہ تو اٹھ جاتے تھے۔ تو یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنا دین کے لیے کام کیا ہے، اپنی زندگی ساری وقف کی ہے، ان کے اوپر یہ جھوٹ باندھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ بات یہ بتائیں کہ کون سی صحیح حدیث سے، یہ کسی ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ یہ ان کی کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہے کہ اس سے ان کا درجہ نیچے ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ کا اوپر چلے جائے اور ان کا نیچے ہو جائے گا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن پاک ہے، صحیح ہے نا؟ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کر دو، تو اللہ پاک نے آگے سے فرمایا کہ ان کو بتاؤ یہ کتاب جو نازل ہو گئی ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہی مطلب سب کچھ ہے، صحیح ہے۔ اور اسی کے ذریعے آپ دیکھ لیں جس بندے نے بھی تا قیامت اینڈ تک، جو اینڈ پہ بھی بندہ آئے گا نا اس کے لیے اسی میں ہدایت ہے،
اور یہ اتنا بڑا معجزہ اس تک بھی اس کے لحاظ سے یہ سارا دین مکمل پہنچ جائے گا اس کے پاس انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اور دیکھیں قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے معجزے مانگے، غالباً 10 قسم کے معجزے تھے یا کافی معجزے تھے، تو وہ جب ان سے معجزے مانگے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا چلو میں کر کے دکھا دیتا ہوں، میں تمہیں یہ معجزے دکھا دیتا ہوں. بھئی اس سے اللہ کے نبی کی کوئی نعوذ باللہ من ذالک توہین نہیں ہوتی. اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، یہ ایک سب سے بڑی فضیلت ہے. قرآن ان پہ نازل ہوا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لیے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. باقی بھی معجزے ان سے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، جس میں 1500 صحابہ نے پانی سٹور بھی کر لیا. اتنا زیادہ پانی تھا. اور صحابی کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا ہم، تو وہ 1,00,000 کو بھی کفایت کر جانا تھا پانی، اتنا زیادہ پانی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی، تو اس کو ایسے پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی پنڈلی ٹھیک ہو گئی تھی. معجزے ہیں نا. تو یہ سارے معجزے موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 میں سے نا 80 صفحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہونی ہے جنت میں قیامت والے دن. کیوں؟ کیونکہ اس کا معجزہ سب سے بڑا ہے. تو یار جب سب سے بڑا معجزہ ہے ہی قرآن ہے، تو پھر یہ کسی کو مردہ زندہ کر لینا یا کوئی ایسا معاملہ، یہ تو معجزہ بہت ہی دور کی شے ہے نا. اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے نہیں دیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اس میں مطلب کوئی نعوذ باللہ ان کی توہین نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ تو تم لوگوں نے بنایا ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ وہ مردہ زندہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. میں نہیں کہتا کہ نہیں کر سکتے تھے، میں یہ کہتا ہوں اللہ چاہتا تو ضرور کروا لیتا، لیکن ضرورت ہی نہیں پیش آئی. مطلب ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو بات ختم، نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو اپنے بزرگوں کے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کیا ہوگا. یہ تو اگر ان پہ ڈالیں گے تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہوگی اور پھر یہ اللہ کی بھی گستاخی ہوگی. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو غیب پہ مطلع کریں یا کسی کے ساتھ کلام کریں. وہی کا معاملہ ہو غیر نبی کے ساتھ، تو وہ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کم بھی اذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، جبکہ اللہ نے حکم تو دیا ہی نہیں ان کو، تو پھر اللہ پہ جھوٹ ہی باندھ رہے ہیں نا. ہم نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو مفتی اجمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو اللہ نے تو حکم دیا ہی نہیں. دکھائیں کہاں پہ لکھا ہے اللہ کا حکم. پہلے یہ اللہ کا حکم ثابت کریں. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہاں حکم دیا ہے اٹھانے کا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے 2641 بخاری شریف میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا نا، اس میں وحی کے ذریعے ہم کسی کے جو معاملات ہوتا ہے نا، کیس وغیرہ چل رہا ہوتا، تو اس کا وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اور پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کوئی کسی نے گناہ کیا ہوتا تھا، کوئی معاملہ ہوتا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ظاہر پہ فتویٰ لگے گا. جو بھی معاملہ ہوگا ظاہر پہ ہوگا. اگر ظاہر میں ہمارے سامنے وہ بندہ صحیح کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. اگر وہ برا کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. مطلب انہوں نے، حضرت عمر نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یار پھر مطلب حضرت عمر کو پتہ نہیں لگا کہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ان کو پتہ چل گیا. یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یہ اللہ پاک پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور یہ کبیرہ نہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کبیرہ، یہ کہہ لو کبیرہ ایور گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. صحیح ہے. تو اس سے بچیں، یہ مولویوں کے پیچھے نہ لگیں. یہ مولویوں نے جدھر انہوں نے جانا ہے نا، ادھر ہی آپ کو لے کے چلے جانا انہوں نے ساتھ. تو یہ اتنی بڑی تہمت ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں. اور ہم جیسے لوگ
نادان سے بیوقوف سے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ گستاخیاں کر رہے ہیں اور جاتے ہیں گستاخی. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھ کے سنا دی نا، حضرت ابوبکر صدیق والی کہ حضرت ابوبکر نے یہ خطبہ دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانے چلے جائیں گے. لیکن جو حقیقت میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے لیے آگے کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور تم لوگوں کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ ان کی کہانیوں کے آگے سبحان اللہ نہ کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی توہین کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ تو اللہ کے ایک نیک بندے تھے یار. اور نیک بندہ جو سا ہوتا ہے وہ عاجزی والا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی. ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں، کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں. مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ، تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں. تو اب میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی. سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدم عاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. اور اسی کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا فاضل بریلوی وہ فرماتے ہیں سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر. ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے گی، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تمام صوفیاء کے سلاس کے امام میرے شیخ و میرے مرشد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر، اور غوث الاعظم کی گردن پر حسین کا قدم، غوث الاعظم کی گردن پر حسن مجتبیٰ کا قدم، غوث الاعظم کی گردن پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا قدم، حضور غوث الاعظم کی گردن اور سر پر مولا علی شیر خدا کا قدم، اور ان کے سر انور پر حضور محمد مصطفیٰ کا قدم. یہ ایک نیک النفس انسان کی شان ہے ہی نہیں ہے. ایک اللہ کا ولی یہ بات بیان کر ہی نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق یہ بات بیان نہیں کر سکتے، انہوں نے کی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق بیان نہیں کر سکتے، انہوں نے کی بھی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہیں کر سکتے، انہوں نے کی بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، انہوں نے بھی نہیں کی ایسی کوئی بات، اور یہ کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ بزرگوں نے کی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جعلی مولوی کر رہے ہیں نا، ان سے بچ جائیں. اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ تہمت باندھتے ہیں یہ چیزوں کی، ان سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں ان سے بچیں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا.